متھرا سے۔ آواز اب آئے گی بھائی، اب آواز شروع نہیں ہوئی تھی، اب ہوئی ہے۔ مرسلین سہرسہ، پرویز عالم تھانہ بھون، حضرت حجازی کہاں سے ہیں بھائی حضرت حجازی؟ محمد سعید صاحب امام و خطیب جامع مسجد ملک مارکیٹ جموں، محمد آصف مظفر نگر، عبد القادر بلند شہر، شیخ فیضان کشمیری، ارحم جھنجانوی صاحب ماشاءاللہ، عبدالحمید کشمیری۔ بھائی جتنے بھی حضرات آئیں سبق میں لائک کرتے رہا کریں، ہیں جی، ہاں تمام لائک کر دیا کریں، جو لائک کا بٹن ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے جو بھی آپ کو پوچھنا ہے اس کا میسج کر دیا کریں حاضری کا۔ عبدالرحیم کشمیری، شبیر احمد، محمد امین کشمیری۔ ویڈیو کا ہوا ہے، آواز نہیں آئے گی اب آواز۔ محمد نیر فیضی کشن گنج بہار سے۔ صبح علم امام و خطیب محمد مسجد لونی، طالب بھینسانی، محمد اکرم رامپور۔ محمد بلال حسین اشرفی، صدام حسین ماشاءاللہ، صدام حسین سہارنپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مفتیان کرام، اللہ آپ کی اس علم سے محبت پر نسلوں میں علم دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ فرمائیں۔ اس وقت آدمی راتیں بڑی چھوٹی ہو رہی ہیں گرمی کی، نیند کا تقاضا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ حضرات سبق میں حاضر ہیں۔ اللہ اس حاضری کو علم نافع کے حاصل ہونے کا ذریعہ فرمائیں۔ رات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ قواعد الفقہ شروع کریں گے، اس لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا فرما لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قواعد الفقہ نام ہی سے اس کتاب کا موضوع سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب میں کس موضوع سے متعلق بات ہوگی۔ فقہی قواعد، فقہی قواعد اور قواعد الفقہیہ کیا تعریف ہے اس کی، اس کو بھی بیان کریں گے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قواعد فقہیہ کی کیا اہمیت و عظمت ہے فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں، اور اس سے فقیہ کے لیے کیا سہولت کے دروازے کھلتے ہیں، اسی طرح سے فقہ و فتاویٰ سے اللہ کے قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو کس درجے نکتہ سنجی اور نکات آفرینی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس پر 2 منٹ ہم آپ سے مخاطبت کریں گے۔ اس کو اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اور جو اہم بات ہو اس کو لکھ لیجئے، تاکہ کل کو جب کوئی بات پوچھی جائے
کہ قواعد فقہیہ کی فقہ و فتاوی میں کیا اہمیت ہے یا لکھنے کے لیے کہا جائے تو اس پر ایک اچھی تحریر آپ لکھ سکیں۔ محمد ساجد محی الدین، سہارنپور، مدھوبنی، ابوبکر صدیق، سہیل احمد، امبیڈکر نگر، ماشاءاللہ، محمد امداد اللہ قاسمی، غلام حسن کشمیری، میرے استاد مفتی محمد سالم اشرف قاسمی صاحب، افتخار، سہیل تو جا کر کے بھول گئے بھائی، ریحان صدیقی۔ تو بس اتنی بات یاد رکھیے محترم حضرات مفتیان کرام، اس کو ساتھ ساتھ لائک بھی کریے۔ سننے والے 54 ہیں، لائک کرنے والے 19 ہیں، دیکھیے کتنا فرق ہے، یعنی آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے سبق کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی علوم میں جن علوم کو اشرفیت و فضیلت اور برتری حاصل ہے ان میں سے ایک فقہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تفقہ فی الدین یعنی فقہی بصیرت سے نوازتے ہیں۔ گویا فقہی بصیرت ایک خداداد نعمت ہے، جس بندے کو یہ نعمت میسر ہو وہ سعادت مند اور فیروزہ بخت ہے، یعنی نیک نصیب والا ہے۔ مگر فقہ میں درک پیدا کرنے کے لیے جس علم کی شدید ضرورت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اصول فقہ کی اہمیت آپ کے سامنے بتاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ فقہی بصیرت یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور جسے فقہی بصیرت کا ملکہ پیدا ہو جائے اور فقہی بصیرت حاصل ہو جائے وہ یقیناً سعادت مند ہے اور فیروزہ بخت ہے۔ مگر یہ بات دلوں پر لکھ لیجئے، یہ پوائنٹ لکھیے اپنی کاپیوں میں بھی اور ذہن و فکر میں بھی کہ فقہی بصیرت اور فقہ میں درک اور مہارت، تعمق اور تباہر علمی، تباہر فی الفقہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نثار صاحب بھی ماشاءاللہ دیکھو پڑوسی ملک سے حاضر ہیں، اللہ مبارک فرمائے، مبارک فرمائے۔ تو کوئی بھی فقاہت کے منصب اعلیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو اصول فقہ کا علم نہ ہو۔ یہ علم کب پیدا ہوا اور کب سے یہ معرض ظہور اور معرض وجود میں آیا، تو اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ علم قرن اول ہی سے موجود رہا ہے، لیکن اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ تدوین کر کے اپنی کتاب الام میں پیش کیا۔ اس کے بعد اصول فقہ کی کتابیں ہر عہد میں تصنیف کی جاتی رہیں، تاکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جو کتاب لکھی گئی وہ اس وقت جو آپ کے سامنے آج جس کتاب کا افتتاح ہوا ہے، قواعد الفقہ، بھی منصہ شہود پر جو ہے معرض ظہور میں وجود میں آئی۔ اصول فقہ کی اہمیت کے پیش نظر گزشتہ دور میں اتنی توجہ اس پر دی جاتی تھی کہ اسے زبانی یاد کرایا جاتا تھا تمام قواعد فقہیہ کو۔ ہمارے یہاں تو پچھلے سال تو نہیں ہو سکا چونکہ پورا مکمل آن لائن تھا، لیکن اس سے پہلے سال لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے تمام 400 کے 426 قواعد ماشاءاللہ اپنے مفتیان حضرات کو جو ہے حفظ کرائے، اور اسی طرح سے جو شرح عقود رسم المفتی ہے اس کو بھی ہم نے 76 کے 76 اشعار ہمارے طلباء کو جو حضرات مفتیان تھے ان کو حفظ کرایا، اور جب اسٹیج پر سالانہ جلسہ دستار بندی کا تھا تو اس وقت میں جب ان طلباء نے مکالمے اور سوال و جواب کی شکل میں اس کو حفظ کھڑے ہو کر مجمع عام کے سامنے، جس پر کبار علماء
اور بڑے بڑے مشائخ اور فضلاء اور اپنے وقت کے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اعظام بھی موجود تھے، حضرت مفتی اعظم حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی نور اللہ دامت برکاتہم العالیہ۔ تو حضرت نے بہت تعجب کا اظہار فرمایا سننے کے بعد، اور یوں کہا کہ یہ کام تو ہم بھی جو ہے نہیں کرا پا رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت اہم کام ہے، اور اگر شرع عقود رسم مفتی اور قواعد الفقہ کے فقہی قواعد مفتی کو مستحضر ہو جائیں تو وہ بہت بڑی کتابوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے گا، اور اس کے لیے یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا، اور اس کو مسائل کا استخراج اور مسائل کو سمجھنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا بہت آسان۔ بڑی آپ نے داد و تحسین سے نوازا ان طلباء کو جنہوں نے قواعد الفقیہ کو اور شرع عقود رسم المفتی کو حفظ کر کے اور مختلف انداز سے اس کو اسٹیج پر جو ہے سنایا تھا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصول فقہ کی اہمیت جو ہے گزشتہ دور میں بہت رہی، اور اس کو لوگ حفظ کراتے رہے تاکہ فقہ میں تباہر حاصل کرنے والے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ لیکن عصر حاضر میں تھوڑی بے اعتنائی ہے، اس کا اہتمام نہیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو قواعد کل سے پڑھائے جائیں ان قواعد کو آپ، ایک چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے ہیں ان کو ازبر کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ فقہی درک اور بصیرت حاصل ہوگی، اور آپ کو مسائل کو سمجھنے میں اور مسائل کے سوالات کے جواب میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو یاد رکھیے، تو پہلی بات تو یہ آپ کی سمجھ میں آئی کہ قدیم دور سے ہی یعنی قرن اول سے ہی اصول فقہ کو ایک اہمیت رہی ہے، اور سب سے پہلے کتاب الام میں سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں مرتب کر کے تذکرہ کیا، اور یہ یاد رکھیے اس کے بعد علامہ برہان الدین مرغینانی کی مائے ناز کتاب کو اگر آپ ذرا سی بھی غور و فکر کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصول فقہ کو انہوں نے اس قدر اس میں استعمال کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ پڑھیں گے تو اس مسئلے سے پہلے وہ مسئلہ کسی نہ کسی اصول سے مستنبت ہوگا، اور ہدایہ کو جو حضرات پڑھاتے ہیں اگر وہ ہدایہ کو پڑھاتے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مسائل کے اختلاف ائمہ اور دلائل کا تذکرہ کرنے سے پہلے اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اصول کا تذکرہ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب جس پر یہ گویا کہ وہ لگا ہوا ہے کہ وہ بہت بھاری کتاب ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر اصول کی روشنی میں آپ ہدایہ پڑھائیں گے تو ہدایہ کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا، اور ہدایہ بڑی سہل الاصول ہوگی۔ اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر دور حاضر میں اور قریب زمانے سے یعنی تقریباً 1.5 صدی سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور اس کے زیر اثر اداروں میں بھی اس فن اور علم کو خاص درجہ دیا جاتا ہے، اور اس فن کو سمجھنے کے لیے جو ہے اصول الشاشی ہے، نور الانوار ہے، حسامی ہے اور مسلم الثبوت ہے جی۔ ان کے علاوہ جب آدمی دورہ کر کے افتاء میں آتا ہے تو افتاء میں قواعد الفقیہ ہے جی، اس فن کی ایک بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں قواعد فقہ کو بڑے سہل انداز میں جمع کیا گیا ہے تاکہ اس علمی انحطاط کے اس دور میں بہت علماء کو، مفتیان کرام کو مسئلے کو سمجھنا کیا ہو جائے بھائی، آسان ہو جائے۔ اس لیے قواعد فقہ سے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اول دور سے ہے، یعنی قرون اولیٰ سے ہے، اور اس کے بعد کی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں جو درس نظامی قائم ہے اس میں بھی اصول الشاشی، نور الانوار، حسامی، یہ سب قواعد فقہیہ کی مہارت اور مشق کے لیے اور ابتدائی سے یعنی عالمیت کے سال ہی سے، تاکہ ہمارا ذہن اسلامی مسائل کو قواعد کی روشنی میں حل کرنے کا عادی بنے، ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ فقہ دین کے علم کی ضرورت اور مطلوبیت قرآن و حدیث میں اس کی بہت اہمیت و تاکید آئی ہے، اور فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فقہ کے اصول و قواعد اور ان سے نکلنے والے فروع
اور مسائل میں اپنی عمریں کھپا دی اور ہمارے لیے شریعت پر چلنا آسان کر دیا۔ اس لیے القواعد الفقہیہ جو حضرت مفتی سید محمد عمیم الحسن احسان بنگلہ دیشی رحمہ اللہ کی جامع اور مفید ترین عربی کتاب ہے، اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ اس کو خرید چکے ہوں گے، نہ خریدی ہو تو بہت جلدی خرید لیجئے، چونکہ ایک آدھ دن میں ہی قواعد فقہیہ کا جو ترتیب وار قواعد ہیں ان کو افہام و تفہیم کا دور شروع ہوگا، اور ان کو مثالوں سے اور مسائل کی نظائر سے باقاعدہ سمجھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس وقت میں جو ہے آپ کو فقہی بصیرت جو ہے واقعتاً شرح صدر کے ساتھ فقہ کا سمجھنا آسان ہوگا۔ تو آج القواعد الفقہیہ جو حضرت مفتی سید محمد عمیم الاحسان بنگلہ دیشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آپ کے سامنے آج میں نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ بس آج کی اس مجلس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان قواعد فقہیہ کی کیا اہمیت ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری جو صاحب الاشباح والنظائر ہیں، جن کے متعلق میں نے کل افتتاح کیا تھا اس کا الاشباح والنظائر کا، وہاں بھی اپنے یہاں جو موجود طلباء ہیں یعنی اوپر دارالافتاء میں، تو وہ تو ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، لیکن جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک بات آتی ہے، فرماتے ہیں جب وہ بہت لمبا سلسلہ فضائل اور کمالات کا بیان کرتے جاتے ہیں علامہ ابن نجیم مصری قواعد الفقہیہ کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر، اور اس کی کیا جو ہے اہمیت ہے، تو فرماتے ہیں وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمَا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تمام تر اوصاف و کمالات کو فقہیہ قواعد کی روشنی، وہ فقہی قواعد کی کیا اہمیت ہے اس کو مکمل تو بیان نہیں کر سکتا، میری اتنی وسعت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر میری ایک زبان ہے، اگر میرے 360 جوڑ اور میرے سارے اعضاء زبان بن جائیں، اور جس طرح سے یہ زبان بول رہی ہے اسی طرح سے یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں بھی رکھ دیں، انگلیوں میں بھی رکھ دیں، اور کانوں میں بھی رکھ دیں، دماغ میں بھی رکھ دیں، اور سینے کے اندر بھی رکھ دیں، اور جسم کے ہر حصے میں جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت و قوت دے سکتا ہے بھائی، وہ اللہ تمام اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمَا، اگر میرے سارے کے سارے اعضاء بولنے لگے تب بھی میں قواعد فقہیہ کی اسلامی علوم اور اسلامی مسائل میں کیا اہمیت ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا علم فقہ اور قواعد فقہیہ کا شناور علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس نے ایک کتاب کو لکھنے کے لیے سینکڑوں نہیں 500 400 کتابوں کو مطالعہ کیا۔ جب میں الاشباح والنظائر آپ کو پڑھاؤں گا، شروعات کروں گا، تو انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو اس کی ایک دو تمہیدی بیانات ابھی باقی ہیں، کچھ اصطلاحات جو فقہی اصطلاحات ہیں اور جو شریعت اسلامیہ کے کچھ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی کیا کیا تعریفات ہیں، یہ ایک باقی ہے، ایک دو چیزیں، اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کے بعد الاشباح والنظائر کتاب شروع ہو جائے گی۔ ایک ٹائم الاشباح والنظائر اور ایک ٹائم جو ہے قواعد الفقہیہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے علامہ ابن نجیم مصری کی اس بات سے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے ہی شناور ہیں، ایک قاعدہ بیان کریں گے اور دو چار مثال نہیں، بعض قاعدے کو سمجھانے کے لیے اور ذہنوں میں اتارنے کے لیے اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے علامہ ابن نجیم مصری نے الاشباح والنظائر میں سینکڑوں مثالیں دی ہیں۔ آپ تھک جائیں گے کہ یار کس درجے اللہ نے ان کو جو ہے غواص بنایا تھا، اور فقہی بحر کے اندر، فقہی سمندر کے اندر کیسی یہ غواصی کرتے تھے، اور کس درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ آپ حیرت کریں گے، ایسی پڑھنے کی کتاب ہے، طبیعت لگے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قواعد فقہیہ کی اسلامی اور مسائل کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے۔ فقہ میں مہارت اور فقہ کے صفات اور حقائق اور عجائبات کو بیان کرنے کی گویا کہ ہر ایک آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں
اگرچہ میرے تمام کے تمام اعضاء زبان بن جائیں جب بھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بات سچی یہی ہے کہ فقہ کی جس قدر خوبیاں اور اصول اور قواعد فقہیہ کی جس قدر خوبیاں بیان کی جائیں کم ہیں۔ چنانچہ فقہ فی الدین ہی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ کمال ہے جس کے مثل کوئی کمال نہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں اس سے وابستہ ہیں۔ عجائبات فقہ اگر دیکھنے ہوں تو کتب اصول اور خاص طور سے فقہ کے قواعد کلیہ کو دیکھنا چاہیے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے ذریعے فقی درجہ اجتہاد پر پہنچ جاتا ہے۔ فقی جو ہے درجہ اجتہاد پر پہنچ جاتا ہے۔ قواعد کلیہ کو پڑھنے سے شریعت کا جاہ و جلال سامنے آتا ہے۔ دنیا بھر کے دستوروں کا اور سنویدھان کا مطالعہ کر لیجئے۔ اول تو اصول نہیں ملیں گے، اور اگر ملیں گے بھی کوئی اصول ایسا نہیں ہوگا جو مجروح نہ ہو، جس کو توڑا نہ جاتا ہو۔ جب ان کی تشریحات ہوتی ہے تو ان اصولوں کو فروعات ہی ان کو کاٹ دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے فقہ اسلامی کے جو اصول و قواعد ہیں، اسلامی قواعد اصول اور قواعد کلیہ سے آپ جتنے چاہے جزیات جو ہے اختیار کر لیجئے، جزیات جو ہیں بن جائیں، ہر ایک قاعدہ اپنی جگہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط نظر آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قواعد فقہیہ کی اسلامی اور فقہی دنیا میں کیا اہمیت ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قواعد الفقہ کی بنیاد دور نبوی، صحابہ اور تابعین کے دور ہی میں پڑ چکی تھی۔ چنانچہ قرن اول ہی سے قرآن و سنت کی بصیرت رکھنے والے علماء شہباز ان کلیات اساسیہ کو جمع کرنے کی فکر کی، اور فقہ اور اصول فقہ اور قواعد فقہ کے نام سے بہت اچھا خاصا، اس کو دھو کے پانی لاؤ، اثاثہ جو ہے جمع کر دیا، جو بعد میں مستقل فن کی حیثیت جو ہے اختیار کر گیا۔ اس لیے آج کی مجلس میں دو باتیں آپ کو معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ قواعد فقہ کو سمجھنے کے لیے کیا اہمیت ہے، اور فقہ کے افہام و تفہیم میں جو قواعد کی اہمیت ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے جس میں انسانی میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ جو تین لفظ بولے جاتے ہیں، فقہ، اصول فقہ اور قواعد فقہ اور ضابطۂ فقہ، ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ یہ بات کوئی بھی آپ سے معلوم کر سکتا ہے کہ فقہ، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ اور ضابطۂ فقہیہ کیا فرق ہے؟ ایک مفتی صاحب کے پاس آپ گئے ملنے کے لیے، وہ بڑے حضرت ہیں، اپنے مسند نشین ہیں، انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ آپ بتائیں گے میں افتاء کر رہا ہوں حضرت، تو فرمائیں گے بتائیے قواعد فقہیہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے سب تو ایک ہی ہے، اصول فقہ کا بھی مطلب وہی ہے اور قواعد فقہ کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہیں ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے، جو بہت مختصراً میں ان سب چیزوں کے فرق کو آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ نمبر ایک، فقہ کی تعریف میں مختلف الفاظ جو ہے ان کا تذکرہ فقہی کتابوں میں کیا گیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے، ان الفقہ ہوا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی اپنے نفع نقصان کو اور حقوق و فرائض کو جاننے کا نام، اپنے نفع و نقصان کو اور حقوق و فرائض کے جاننے کا نام فقہ ہے۔ آپ جب بحر الرائق دیکھیں گے، جو بہت بڑی جامع کتاب ہے فقہ اسلامی کی، بحر الرائق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف مذکور ہے۔ علامہ ابن خلدون نے فقہ کی تعریف میں لکھا ہے کہ افعال مکلفین کو اس حیثیت سے جاننا کہ وہ واجب ہیں یا ممنوع ہیں یا مستحب ہیں، اور مباح ہیں یا مکروہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مکلفین جن کو مخاطب بنایا گیا ہے شریعت کا، سمجھ رہے ہیں، ان مخاطبین سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں اور علل ہیں، ان احکام و مسائل کو ان کے رتبے کے حیثیت سے جاننا، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے، کس عمل کی، کون سا عمل فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا ممنوع ہے۔
اس اہمیت کو جاننا، اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ الفقہ معرفت احکام اللہ تعالی فی افعال المکلفین بالوجوب والحظر والندب والکراہہ والاباحہ۔ مقدمہ ابن خلدون میں دیکھیں گے تو یہ تعریف آپ کو جو ہے اہمیت کے ساتھ ملے گی۔ بہار کے بہت بڑے قاضی اور فقیہ گزرے ہیں، قاضی محب اللہ، وہ فرماتے ہیں هو العلم بالاحکام الشرعیہ عن ادلتہ التفصیلیہ، فرعی اور جزوی مسائل کو دلائل تفصیلی سے جاننا، جزوی مسائل کو دلائل تفصیلی سے جاننا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ فقہ ہے۔ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں یہ تعریف مذکور ہے۔ یہ میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ ان تعریفوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آپ ویڈیو سن کر یا ابھی بھی اگر آپ کے پاس نوٹ ہے اور نوٹ بک ہے اور قلم ہے تو اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیے، چونکہ یہ بہت جامع چیزیں ہیں۔ بڑی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، بہت بڑے مطالعے کے بعد یہ حاصل ہوں گی۔ اس وقت آپ کو بنا بنایا حلوہ جو ہے مل رہا ہے، جو ہم نے محنت کر کے نوٹ لکھے، اس کے بعد آپ کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم سنا رہے ہیں، تو اس کو یاد رکھیے۔ تو ان ساری تعریفات کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو میں نے 3-4 تعریفیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ آدمی یہ جانے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ مثلا آپ کا ایک مقتدی پوچھ رہا ہے، ایک مفتی پوچھ رہا ہے، تو اس کو وہ جواب دیجئے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے نہیں۔ امام اعظم کی تعریف ہے، ابن خلدون کی ہے جی، قاضی محب اللہ بہار کے جو تھے حضرت، ان کی تعریف ہے جی، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتہ التفصیلیہ۔ لیکن اگر ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے حضرت آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، تکمیل افتاء کر رہے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوگا اور آپ کون سا علم پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو جواب دیجئے کہ بھائی فقہ کا علم کا مطلب ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کو کیا نہیں کرنا ہے۔ یہی فقہ ہے، یہی مطلوب شرعی ہے، اور اسی کا ماہر اور شناور اللہ اپنے بندے کو بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی بھی مرحلے میں جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے۔ یہ تو ہو گیا فقہ کی تعریف۔ اب نمبر آتا ہے اصول فقہ کا۔ اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ اہل علم نے اصول فقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قواعد بنیادوں کا ایسا مجموعہ جن کے ذریعے شریعت کے علمی احکام کا استنباط کیا جائے۔ اصول فقہ قواعد و بنیادوں کا ایسا حسین مجموعہ جن کے ذریعے شریعت کے عملی احکام کا استنباط کیا جائے، اصول فقہ ہے۔ علامہ ابن الحمام لکھتے ہیں، علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر، علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ ہوا ادراک القواعد التي يتوسل بها الى استنباط الفقہ، الى استنباط الفقہ، یعنی قواعد کا جاننا کہ جن کے ذریعے سے فقہ کا استنباط، یہ اس کا درک اور بصیرت حاصل ہو جائے، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کا نام ہے اصول فقہ۔ اور علامہ جرجانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ جرجانی نے تعریف کی ہے هو العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى الفقہ، ایسے قواعد کا جاننا کہ جن قواعد کے ذریعے سے آدمی جو ہے فقہ تک پہنچ جائے، فقہ کی رسائی حاصل ہو جائے، ایسے قواعد کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بات کتابوں میں فقہ کی لکھی ہے کہ سیدنا امام ابو یوسف اور امام محمد نے سب سے پہلے قواعد اصول فقہ کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا، لیکن یہ مجموعہ اہل علم تک پہنچ نہیں سکا۔ فن کی سب سے قدیم، معتبر اور مفید ترین کتاب جو دستیاب ہے وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس فن یعنی اصول فقہ کا واضح کون ہے؟ میں نے آپ کو فقہ کی تعریف فرمائی، اور اصول فقہ کی تعریف یعنی قواعد فقہیہ کی تعریف جو ہے اصول فقہ کی تعریف بتائی۔ جی بھائی امجد بھائی، ابھی سبق ہو رہا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد بات کی جس کا، تو
اصول فقہ کے اصول فقہ کا واضح کون ہے، اس بارے میں 3 مشہور رائے ہیں۔ کتنی رائے ہیں بھائی؟ 3 مشہور رائے ہیں۔ امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر اس کے واضح ہیں۔ نمبر 2 امام اعظم حنیفہ اور ان کے صاحب اس فن کے واضح ہیں۔ اور نمبر 3 امام شافعی اس فن کے واضح ہیں۔ یہ آپ کے سامنے واضحین کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس کے بانی، اس کے فاؤنڈر۔ اور نمبر 3 میں نے بتایا تھا آپ کو فقہ کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف اور قاعدہ، اس جامع و کلی فقہی تعبیر کا نام ہے جو اپنے تمام جزیات کو محیط ہو، جیسا کہ علامہ جرجانی اس کی تعریف میں لکھتے ہیں، القاعدہ ہی قضیۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزیاتها۔ قاعدہ ہی کے قریب ضابطہ بھی ہے، یعنی ضابطہ اور قاعدے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ قاعدہ، ضابطہ اور فقہ، بس اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ اصول فقہ کی حیثیت دلائل کی ہے، جن سے احکام کی حیثیت متعین ہوتی ہے کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ ہم مثل اور متقارب جزیات کو جمع کرنے والی عبارت کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ عبارت جو مختلف الانواع جزیات کو جامع ہو، مختلف الانواع جزیات کو شامل ہو، وہ قاعدہ ہے، اور جو کسی ایک نوع کی جزیات کو جمع کرنے والی ہو، وہ ضابطہ ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرق بتایا ہے۔ تو یہ ضابطوں کے درمیان فرق ہو گیا، ضابطہ اور قاعدہ اور اصول میں۔ قواعد الفقہ کی تاریخی اور تدوینی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ قواعد الفقہ کی بنیاد تو دور نبوی اور دور صحابہ اور تابعین میں پڑ چکی، میں پہلے بتایا آپ کو، جس کو ائمہ مجتہدین اور ان کے اصحاب و متبعین نے مناسب شرح و بسط کے ساتھ مرتب انداز میں پیش فرمایا، اور بہت سے علماء نے اس فن میں کتابیں لکھی۔ لیکن فقہ میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے 17 قواعد کلیہ امام محمد ابن سفیان ابو طاہر الدباس نے ترتیب دیے جاتے۔ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، اور غضب کا فقہ میں ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ نابینا تھے، قوت حس بہت بیدار تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ رات کو جب لوگ عشاء کی نماز سے پڑھ کر مسجد سے باہر نکل جاتے تو یہ کواڑ بند کر کے ان قواعد کی تکرار کر لیا کرتے تھے۔ ایک رات شافعی مسلک کے ایک امام ابو سعید ہروی مسجد میں چٹائی سے لپٹ کر چھپ گئے۔ ابھی ابو طاہر 7 قاعدوں کی تکرار ہی کرنے پائے تھے کہ ان کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا، فوراً ہی ان کو مار کر نکال دیا، اور اس کے بعد سے رات کو مسجد میں ان کی تکرار بند کر دی۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ طاہر دباس علم کے معاملے میں بہت زیادہ بخیل تھے، یعنی دوسروں کو نہیں دیتے تھے۔ کاش اگر ابو سعید ہروی 17 کے 17 قواعد ان سے سن لیتے تو الاشباح والنظائر جو مرتب ہے کتاب، اس میں جو ہے اور زیادہ قواعد کا تذکرہ ہو جاتا۔ حالانکہ ایک کتاب ہے تاسیس النظر، اس میں 77 قواعد کو جمع کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری کی جو الکتاب ہے الاشباح والنظائر کو قواعد کی دنیا میں بڑی جامعیت حاصل ہوئی، اور اسی طرح سے اس کتاب یعنی قواعد الفقہ کو بھی بہت جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب 5 رسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا رسالہ اصول کرخی، جس میں امام مجتہد ابو الحسن کرخی کے 40 اصول کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا رسالہ اصول المسائل الخلافیہ، جس میں موصوف یعنی قواعد فقہیہ کے مصنف نے ائمہ احناف ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلافی مسائل کے اصول کو جمع فرمایا۔ اسی طرح سے ائمہ احناف اور امام مالک
اناف اور امام شافعی، اناف اور امام فقی ابن ابی لیلہ کے درمیان اختلاف مسائل کے اصولوں کا تذکرہ فرمایا. اور بھائی کل 72 اصول ہیں جن کو 8 قسموں میں منقسم فرمایا. اور تیسرا رسالہ جو ہے القواعد الفقیہ ہے، جس میں علامہ موصوف نے مختلف ائمہ کی کتب سے حروف تہجی کی ترتیب پر 426 قواعد کا جو ہے جمع کر کے اس کا نام قواعد فقیہ رکھا ہے. انشاءاللہ ہم قواعد فقیہ کو پڑھیں گے اور 426 اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا کہاں سے لنک ہے اور ان کو ہم مثالوں سے انشاءاللہ سمجھیں گے. یہ القواعد الفقیہ جو یہ تیسرا رسالہ ہے، انشاءاللہ یہ کل سے آپ کے سامنے آغاز ہوگا اور کل سے ہم اصل کتاب کی طرف جو ہے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان و کرم ہے کہ آج کی بات سے اور آج کی مجلس درس سے آپ کے سامنے 3 باتیں آ گئی. نمبر 1، قواعد فقیہ اور اصول فقیہ کی فقہی اور علمی دنیا میں کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے اور اس کی کیا افادیت ہے. نمبر 2، قواعد فقیہ، اصول اور فقہ، ان کے مابین فرق کیا ہے اور ان کی تعریفات کیا ہے. اور تیسری بات جو اہمیت کی آئی وہ یہ کہ اصول اور قواعد فقیہ کا بانی اور ان کو کس نے مدون کیا، یہ آپ کے سامنے تفصیلی جو ہے گفتگو آ گئی. رب لم یزل ولا یزال کا شکر اور اس کا احسان ہے. اللہ کا کلام پاک ایک مکمل ضابطہ، حیات اور کامل قانون، فلاح اور جامع اصول و کلیات، ابدی دستور العمل اور سدھا گویا علوم و فنون کا سر چشمہ ہے، جس میں ایسا عمق اور ایسی گہرائی اور لچک ہے کہ ان کی روشنی میں قیامت تک کے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہ صرف خوش کن دعویٰ نہیں بلکہ ہر زمانے میں ماہرین شریعت حضرات فقہاء کرام نور اللہ مراقدہم وبرد اللہ مضاجعہم نے اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا. اور آج تک ہر پیش آمدہ عقدہ لا ينحل مسائل میں وہ قرآن پاک کی روشنی میں ایسا حل فرمایا کہ مخالف بھی دنگ رہ گئے اور زمرہ اسلامی میں داخل ہو گئے. اخبارات اس پر شاہد ہیں. اسی مکمل ضابطۂ حیات کے جاننے کا نام فقہ ہے اور اس کے جاننے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لا ينحل مسائل کو جاننے والا اور اس کے ماہر کو فقیہ کہا جاتا ہے، جو فروعی مسائل کو دلائل تفصیلی کی روشنی میں جانتا اور سمجھتا ہے. اور مزید اس کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط قلم بند فرمائے. قواعد الفقہ کی جو اہمیت ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور اس کی بین دلیل ہے کہ قواعد فقیہ آج تک اصول وہ داخل درس ہیں تکمیل افتاء میں اور دیگر عالمیت وغیرہ کے کورس میں. میں نے آپ کے سامنے آج کی مجلس درس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے. بس ان تمام نکات کو ذرا ویڈیو کو تنہائی میں کسی وقت ایک دفعہ ضرور سن لیا کریں تاکہ جو بات میں نے بتائی ہے وہ مکمل آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس کے کچھ نوٹس بھی لکھ لیا کریں. فجزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آج کے لیے یہ پون گھنٹے کا سبق ہے. شام کو انشاءاللہ ابھی مجھے فون آیا دوران درس کہ ہمارے بڑے تایا جو تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جو ہیں تمام 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے اور دعا فرما دیجئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے اور وارثین و پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کو انشاءاللہ سبق کی جو نوعیت ہوگی ویسے تو 9:30 بجے کا وقت جو ہے آپ بالکل ذہن و فکر پر لکھ لیں اور اپنے اوقات کو اسی انداز سے ترتیب دیں کہ 9:30 بجے صحیح آپ لائیو ہو جائیں. میں بھی انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا تدفین میں شریک ہو کر. ابھی معلوم کر لیتا ہے نظام کو
انشاءاللہ 9:30 بجے جو ہے سبق ہوگا اور اس کا موضوع بھی بتا دیا جائے گا۔ آج کا یہ سبق بہت اہم ہے، قواعد فقہیہ سے متعلق۔ اس کو آپ دوسرے اصحاب علم و فضل کو جو ہے جب یہ آ جائے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے تو اس کو دوسرے حضرات کو بھی بھیجا کریں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس علماء کا گروپ ہے جی، ان تک بھی بھیجا کریں۔ اساتذہ کے پاس، بڑوں کے پاس اس لیے بھیج دیا کریں تاکہ کوئی غلطی ہو ہماری تو وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہے نہیں؟ بڑے لوگ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں کچھ خامی کوتاہی ہوگی تو وہ مطلع کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی چیز ہوگی کہ ہماری غلطیاں کی نشاندہی ہو جائے تاکہ ہم آئندہ مجلس درس میں اس کی اصلاح کر لیں۔ اور اپنے ساتھیوں اور جوان العمر جو علماء اور فضلاء ہیں ان کے پاس بھی بھیجا کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور وہ بھی اہمیت کے ساتھ اس کو سن سکیں۔ 2 منٹ صرف اس کے لیے لگا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے ویڈیو تو اس کو دوسرے جو دیندار علم والے لوگ ہیں ان تک بھیجا کریں تاکہ وہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔